بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام را، یہ اس کی کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کے بہترین پیرایا میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے، یعنی تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے خواب آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، لڑکپن کی عمر ہے، بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہیں، ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئے ہیں، تو خواب آیا ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ بھی دیکھتے چلیں کہ خواب جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سچے خواب جو کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، اور دوسرے پریشان کن جو ہے وہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ خواب جو انسان اپنے خیالات کی وجہ سے جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، الہامی اور بسا اوقات احکامی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھیں کہ انہیں کیا کہا گیا، اس میں الہام کیا کیا گیا کہ اپنے جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو عمرے کا خواب تھا کہ عمرہ کرنے جائیں گے آپ، تو دیکھیں اگر یہ سارے جو ہیں یعنی کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، الہامی اور بسا اوقات احکامی بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دے اور خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تو اسے نقصان نہیں ہوگا۔ مسلم ابو داؤد۔ اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا، دیکھیں وہ کیا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور خواب جو ہے نا وہ ہم سب بھی خواب دیکھتے ہیں نا، کسی کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں، کسی کو کم خواب آتے ہیں، لیکن خواب جو ہے وہ یہاں سے یہ سمجھ آ رہی ہے، اس قصے میں ہم 3 طرح کے خواب پڑھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب ہم نے پڑھا، جیل کے 2 ساتھیوں کا خواب اور شاہ مصر کا خواب ہم پڑھیں گے۔ تو یعنی کہ اور یہ تینوں خواب پڑھ کے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ خواب جو ہے وہ ہر انسان اپنی حیثیت، اپنے مقام اور اپنے مرتبے کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو خواب پر عمل جو ہے وہ صرف اسی صورت میں ہوگا، یعنی کہ جب وہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف کا خواب ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب وہ جو انہوں نے تو اپنا خواب جو ہے اپنے والد کو سنا دیا، یہاں سے ایک یہ بھی کہ اپنے باپ اور بیٹے کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کی بے تکلفی کہ وہ جو ہے وہ باپ سے جو ہے وہ بات کر سکے اور اچھے طریقے سے کر سکے، اور باپ بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا سکے۔ اب جو ہے سب سے پہلی بات جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہی کہ بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ بھی ہمیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی خواب دیکھو تو اس کو جو ہے وہ کوئی اگر اس طرح کا خواب دیکھو تو وہ اپنے جو سب سے زیادہ نزدیکی، جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اس کو سناؤ تاکہ وہ اس کی بہترین تعبیر دے۔ اور اگر ایسے ہی کسی کو سنا کے تعبیریں لیتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا
کہ وہ کوئی غلط تعبیر کوئی جو اس کے منہ سے نکل گئی وہ آپ کے حواسوں پہ چھا جائے گی، آپ کے خیالات پہ چھا جائے گی اور آپ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو سنایا کس کو؟ باپ کو۔ تو باپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ جانتے تھے کہ بھائی جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ یوسف کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سے اس اپنے بھائی کو نہ سنانا۔ اور سوتیلے بھائی اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے سالے نہیں تھے کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا کاروائی کرنے میں انہیں کوئی تعامل ہو، اس لیے انہوں نے اپنے سالے بیٹے کو متنبہ فرما دیا کہ ان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ جو ہے وہ خواب کا مطلب یعقوب علیہ السلام کو صاف صاف سمجھ آ رہا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا۔ یعنی کہ جو ان کے اندر رشد و ہدایت کے آثار حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور تو اس کے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تعویل الاحادیث کا جو ہے مطلب یہاں پہ خواب کی تعبیر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا، اور وہ بصیرت تجھے عطا کرے گا جس سے تو ہر معاملہ کی گہرائی میں اترنے اور اس کی تہ کو پا لینے کے قابل ہو جائے۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ والی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ والی حکمتیں سمجھا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاملہ فہمی سمجھا دے۔ ہمیں صرف وہ ایک معاملے کو دیکھ کے اوپر سے تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کی گہرائی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ گہرا علم عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت رسی کی تعلیم دے اور ہمیں بصیرت عطا فرما۔ اور اس کے لیے دیکھیں دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھائی؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس دعا کو سب ضرور یاد کر لیں، اگر نہیں یاد ہے میں آپ کو ابھی کہلواتی ہوں، آپ سب کہیں اور ضرور یاد کریں۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا اللہ کے نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو حق ہے جو صحیح ہے، یعنی کہ کسی بھی معاملے میں جو حق ہے جو بالکل صحیح ہے وہ مجھے سمجھا دے اور اس پر مجھے چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اس کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور جو باطل ہے جو غلط ہے جو کہ جھوٹ ہے اللہ وہ مجھے سمجھا دے اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ پڑھیں دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اگر اس کو یہاں پہ آپ لکھ کے کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، سب یاد کر لے دعا کو نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو اور اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اب حقیقی بھائی جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بن یمین ہے جو ان سے کئی سال چھوٹے ہیں، اور انہی کی پیدائش کے وقت والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بے ماں کی بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ محبت زیادہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ساری اولاد میں صرف ایک حضرت یوسف ہی ایسے تھے جن کے اندر ان کو آثار رشد و سعادت نظر آتے تھے، اور پھر یوسف کا خواب سن کر جو کچھ انہوں نے فرمایا اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا
کہ وہ اپنے بیٹے کی غیر معمولی صلاحیتوں سے خوب واقف تھے، اور دوسری طرف ان 10 بڑے صاحبزادوں کی سیرت کا جو حال تھا اس کا اندازہ بھی جو تھا ان کو، کیونکہ وہ جو ان کے حالات تھے اس کی وجہ سے۔ تو پھر کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک نیک انسان ایسی اولاد سے خوش رہ سکے؟ یعنی کہ جس نیکی کی فطرت پہ جو نیکی ان کے اندر تھی، وہ نیکی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام میں نظر آتی تھی، اور وہ والی نشانیاں، وہ والی صفات جو ہیں وہ باقی بیٹوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس لیے محبت کرنے کا زیادہ محبت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر آثار رشد و سعادت نظر آتے تھے۔ اور پھر یہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو قتل کر دو، اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، اور یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا۔ ہر بدی سمجھاتے ہوئے، ہر برائی کا کام سمجھاتے ہوئے شیطان اور نفس انسانی جو ہے نا وہ یہی ہیلہ اختیار کرتا ہے، یہی بہانہ اختیار کرتا ہے کہ جب ضمیر اور نفس لوامہ کا سامنا ہوتا ہے تو یہی تسلی دی جاتی ہے کہ بس ایک مرتبہ یہ کام کر لو۔ ضمیر جو ہے وہ روک رہا ہے، نفس لوامہ جو ہے وہ ملامت کر رہا ہے، آمنا سامنا ہو گیا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بدی غالب آ جاتی ہے اس بدی کے کام کے کرنے کے لیے۔ تو کیا تسلی دی جاتی ہے کہ چلو ایک مرتبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سچی توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ چلو شادی کا موقع آ گیا، چلو نقاب اتار دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، بند سنور کے ایسے ہی ایک مرتبہ تو کر لیں، کوئی بات نہیں، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، بعد میں ہم پھر پردہ کرنے لگ جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایسے کر لیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں اور جو ہے دور پھینک آئیں گے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اور اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلا لے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے، یعنی کہ ان کو اپنے وہ 10 ہونے پہ بڑا ناز تھا، تو کہنے لگے تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے